النساء بنت سید الانام اما بعد فاقول انا العاجز الفقیر محمد عرفان۔ دوستو، جمل جلالی اینڈ کمپنی کی حالت بقول شاعر یہ ہو چکی ہے، انداز اپنا دیکھتے ہیں آئینے میں وہ، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو۔ بالکل بیچارے اپنے منہ کو چھپا تو سکتے نہیں، دنیا کے سامنے ذلیل و خوار تو ہو رہے ہیں، نہ ان کو اصول شاشی آتی، نہ متواتر لفظی اور معنوی کا ان کو پتہ ہے، اور نہ ہی ان کو کسی قسم کی کوئی روایات کی تحقیق کا پتہ ہے، اور نہ ہی ان کو مذہب اہل سنت و جماعت کا پتہ ہے۔ کیونکہ اب مذہب اہل سنت و جماعت کا ان کو اس لیے نہیں پتہ، اسی کلپ کے شروع میں کہتا ہے کہ ہم نے مذہب اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے پیش کیا۔ ہم نے تو سب سے پہلے اعلی حضرت علیہ رحمہ کی زبان سے اہل سنت کا موقع پیش کیا، اور اس کے پیچھے والے کلپ میں یہ خود کہہ چکا ہے کہ ہم مذہب اہل سنت و جماعت پیش کریں گے۔ میں نے اس کو پچھلے کلپ میں بھی کہا تھا کہ جب تو مذہب اہل سنت و جماعت آگے پیش کرے گا تو چار بزرگان دین کا جو تو نے پہلے مذہب پیش کیا تھا وہ کہ اہل سنت و جماعت سے خارج سمجھتا ہے ان کو کیا؟ اس کا جواب ابھی اس نے نہیں دیا۔ تو اس جاہل کو اب مزید بغیرت کو مزید اس کو ذلیل کرنے کے لیے اس کا جو 40 منٹ کا نیا کلپ آیا ہے، اب اس کی خوب دھلائی انشاءاللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اب اسی کے شروع میں جو اس نے کہا ہے کہ جی مذہب اہل سنت ہم نے اعلی حضرت کی زبان سے پیش کیا، اگر مذہب اہل سنت تو نے اعلی حضرت کی زبان سے پیش کر دیا ہے تو پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تو مذہب اہل سنت و جماعت آگے پیش کرے گا؟ حواس باختہ ہو چکا ہے، پتہ نہیں ہے پیچھے کیا کہا تھا، اب آگے کیا بک رہا ہے۔ لہذا سوچ لیا کر کہ تو نے پہلے کیا بکا تھا اور اب کیا بکنے جا رہا ہے، کیونکہ حواس باختہ ہو چکا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، یہ اڑی اڑی سی رنگت، یہ الجھی زلفیں، جمل جلالی تیری صبح کہہ رہی ہے تیری شام کا فسانہ۔ جب تجھے پتہ نہیں ہے کہ تو نے پہلے کیا کہا تھا اب کیا بولنے جا رہا ہے تو جاہل کٹے، اب بولنے کا کیا فائدہ ہے جب تجھے خود کو پتہ نہیں کہ بول کیا رہا ہے؟ اصول شاشی تجھے نہیں آتی، مجھے سمجھانی پڑ گئی، تیرے جیسے شیخ الحدیث کو اور اصول شاشی نہیں آتی ہیں۔ تو اب آئیے دوستو اس کے نئے کلپ کی طرف چلتے ہیں۔ 1 منٹ 25 سیکنڈ پر جا کر کہتا ہے کہ جی اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سیدی اعلی حضرت کے نام کا انہوں نے ساری زندگی کھایا ہے تو یہاں پر اعلی حضرت کے الفاظ پر رک جاتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شاید کچھ ڈر جاتے، کچھ حیا کر جاتے کہ ساری عمر اعلی حضرت کا کھایا ہے، اور اعلی حضرت مسئلہ یزید کو جن لفظوں سے بیان کر رہے ہیں، ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ادھر رک جاتے سارے۔ اور میں تجھے اتنا کہنا چاہوں گا، اگر تیرے اندر ذرہ برابر بھی شرم و حیا ہے تو یہ سوچ لے ڈاکٹر جلالی، جب تو سیدہ خاتون جنت کی طرف خطا کی نسبت کر رہا تھا، کیا تجھے اس وقت ہوش نہیں تھی کہ ساری زندگی تو نے اہل بیت کا کھایا ہے، اور آج سیدہ خاتون جنت اہل بیت کی ماں ان کی طرف خطا کی نسبت کر رہا ہے؟ کیا تجھے اس وقت ہوش نہیں تھی؟ کیا تجھے اس وقت شرم نہیں ہے یہ بات کہتے ہوئے؟ اب تو سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے اختلاف کرنے کی بنا پر یہ کہہ رہا ہے، اس وقت تجھے جیل بھی ہو گئی اس بات پر کہ جب تو نے سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا کی طرف خطا کی نسبت کی تھی، کیا اس وقت تجھے یہ باتیں یاد نہیں تھی؟ شرم آنی چاہیے تجھے۔ حضرت سے اگر اختلاف کیا تو لوگوں کو رک جانا چاہیے تھا، کیونکہ اعلی حضرت کے نام کا کھایا ہے، تو کیا تو نے سیدہ خاتون جنت کے نام کا نہیں کھایا، اہل بیت کا نام نہیں کھایا، کہ تو اب صرف رافضیوں کو خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں کرنے لگا ہے؟ بہت بہت افسوس والی بات ہے، لیکن جمل جلالی شرم تم کو مگر آتی نہیں۔ 1 منٹ 57 سیکنڈ پر کہتا ہے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، اے منکر عجب کھانے خرانے والے، کہ اہل بیت کے صدقے سے ہی کھاتے رہے، اہل بیت کی محبت کا دم بھر کے لوگوں کو قصے کہانیاں سنا کے اپنا گرویدہ بنایا، اور آج جب اپنے حصے کے بیوقوف تیار ہو گئے تو لوگوں کے دلوں میں یزید کی محبت ڈالنے کے لیے جناب پورا ایڑی چوڑی کا زور لگا رہے ہیں۔ تیرا کھائیں تیرے جگر گوشہ کو خطا پر کہیں، عجب منکر ہیں جلالی کھانے خطا پر کہنے والے، کہ ساری زندگی اہل بیت کے صدقے سے کھایا، سیدہ خاتون جنت کے خاندان کے صدقے سے کھایا، اور جب وقت آیا تو سیدہ خاتون جنت کو ہی خطا پر کہہ دیا۔ بے شرم، تیرے لیے یہ بات ہی کافی ہے، مگر شرم تم کو مگر آتی نہیں۔ اگر تم جانتے ہو کہ کچھ شرم کچھ حیا ہے تو اب اگلے کلپ میں واضح اعلان کرنا کہ ہمارا کوئی پیروکار اعلی حضرت کا نام نہ لے، کیونکہ ڈاکٹر جلالی اگر تیرے اندر کچھ شرم کچھ حیا ہوتی تو جیل سے نکلنے کے بعد اپنے اس چیلے کو اور اپنی پوری کمپنی کو کہہ دیتا کہ سیدہ خاتون جنت کا تم اب نام نہ لیا کرو، کیونکہ تو نے سیدہ خاتون جنت کی طرف خطا کی جب نسبت کر دی
تو تیرے اپنے ہی قاعدے اور قانون کے مطابق سیدہ خاتون جنت کا نام لینے کے لائق نہیں رہے، اہل بیت کا نام لینے کے لائق نہیں رہے۔ تمہارا ہی اصول اور قانون ہے کہ اگر اعلیٰ حضرت کی طرف خطا کی نسبت کرنے والا اعلیٰ حضرت کا نام نہیں لے سکتا تو پھر سیدہ خاتون جنت کی طرف خطا کی نسبت کرنے والا بدرجہ اولا اہل بیت کا اور سیدہ خاتون جنت کا اور ان کے بابا جان کا نام لے نہیں سکتا۔ تو لہذا تم کھل کر سامنے آؤ نا کہ تم کیا ہو، تمہاری حقیقت کیا ہے، کھل کر سامنے آؤ نا، اپنے اصولوں اور اپنے قوانین کے مطابق کھل کر سامنے آؤ کہ تم کہتے ہو کہ تم اہل بیت کا نام لینے کے لائق نہیں ہو کیونکہ تم نے سیدہ خاتون جنت کی طرف خطا کی نسبت کی ہوئی ہے۔ سامنے آؤ نا ڈاکٹر جمل جلالی، کیونکہ تمہارے پاس اب علمی تو باتیں بچی نہیں ہیں، اب لوگوں کو اسی طرح کے ڈھکوسلے سنا کر مطمئن کرنے کے ہیلے اور بہانے ڈھونڈ رہے ہو، لیکن تمہارے سامنے سیدی امام الغیرات کا ادنا شاگرد ہے تو میں ان چیزوں سے بھاگنے نہیں دوں گا۔ 6 منٹ 30 سیکنڈ پر جا کر کہتا ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ہمیں کوئی گالیاں دیتا رہے، لیکن آج صرف آئینہ یہ دکھانا ہے کہ یہ ساری گالیاں اعلیٰ حضرت کے پیروکاروں کو کیوں، اور اعلیٰ حضرت کیسے بچ گئے، تاجدار گولڑا کیسے بچ گئے، حضرت مجدد الفسانی کیسے بچ گئے۔ ہمارا قصور اتنا ہے کہ ہم ان مقدس نفوس کی تعلیمات پڑھ کے اس پر اعتقاد رکھے ہوئے ہیں۔ آج پڑھنے والے تو ان گالیوں کے مستحق ہیں، وہ مترفضہ ہیں، وہ راہ حق سے بھٹک گئے، اور جو لکھ کر دے کے گئے کہ اس پر کاربند رہنا وہ سارے ٹھیک ہیں۔ عجیب فلسفہ ہے آج کے یزیدی ٹولے کا۔ آج جمل جلالی ہم بھی تو یہی کہتے آ رہے ہیں کہ آج امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروکاروں کی طرف گمراہ اور اہل سنت و جماعت سے خارج ہونے کی بکواس کیوں؟ امام ذہبی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کیوں نہیں؟ امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کیوں نہیں؟ امام لیث بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کیوں نہیں؟ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کیوں نہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جن کا اقرار کر چکا ہے تیرا جمل جلالی کہ وہ خود امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو روکنے والے تھے، ان کی طرف کیوں نہیں؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کیوں نہیں، جن کے بارے میں نے بخاری سے دکھایا کہ وہ بھی یزید کی بیعت توڑنے والوں کے خلاف تھے، ان کی طرف ان تمام فتووں کا رخ کیوں نہیں؟ ان کی طرف اہل سنت و جماعت سے خارج ہونے کی اس فتوے کا رخ کیوں نہیں؟ ان کی طرف گمراہ ہونے کے فتوے کا رخ کیوں نہیں؟ اور پھر بالآخر سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے آخر میں 3 شکیں بیان فرمائی کربلا میں، اس امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اس گمراہ ہونے کے فتوے کا رخ کیوں نہیں؟ اہل سنت و جماعت سے خارج ہونے کے فتوے کا رخ کیوں نہیں؟ ہمارا بھی سوال یہی ہے کہ یہ سارے بزرگان دین کیسے بچ گئے؟ ذہبی کیسے بچ گئے؟ امام غزالی کیسے بچ گئے؟ امام احمد بن حنبل کیسے بچ گئے؟ امام لیث بن سعد کیسے بچ گئے؟ اور باقی دیگر صحابہ کرام کیسے بچ گئے؟ عبداللہ ابن عباس کیسے بچ گئے؟ عبداللہ ابن عمر کیسے بچ گئے؟ خود امام علی مقام کیسے بچ گئے؟ ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ ہم صحابہ کے دفاع کی خاطر ان بزرگان دین کی تعلیمات پر قائم ہیں، ان بزرگان دین کی تعلیمات کو مان رہے ہیں، ہمارا یہی قصور ہے، اور اس بنا پر ہمارے اوپر گمراہ ہونے کا، اہل سنت و جماعت سے خارج ہونے کا یہ سارے فتوے تم کس بنا پر لگا رہے ہو؟ ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ ہم ان نفوس عالیہ کی تعلیم پڑھ کر اس پر اعتقاد رکھے بیٹھے ہیں۔ صحابہ و اہل بیت کے دفاع کی خاطر آج پڑھنے والے یزیدی ہیں، اہل سنت سے خارج ہیں، گمراہ ہیں، اور جو لکھ کر گئے کہ یزید پر سکوت اختیار کرنا وہ سارے کے سارے امام ہیں۔ عجیب فلسفہ ہے ان دجالیوں اور خطائیوں کا، بہت حیرانگی ہوتی ہے، اور اسی لیے میں ان کو پھر کہتا ہوں، لیکن جمل جلالی شرم تم کو مگر آتی نہیں۔ اور پھر 8 منٹ 40 سیکنڈ پر کسی ڈاکٹر کی مثال دے کر جو تو نے کہا ہے، تو وہی بات ہے کہ صرف سماج اور ماحول کے ڈر سے اعلیٰ حضرت اور تاجدار گولڑا کو گالی دیتے ہوئے ڈرتے ہیں، ورنہ گالیوں کا رخ تو ادھر ہی ہے۔ ہمارا تو قصور اتنا ہے کہ ہم نے وہ کتابیں پڑھ لی۔ اس کے بارے میں میں یہی کہوں گا تجھے، اصل تو وہی بات ہے کہ صرف سماج اور ماحول کے ڈر سے امام غزالی اور امام احمد بن حنبل اور دیگر حضرات کو گمراہ اور یزیدی کہنے سے ڈرتے ہو۔ اصل میں ان فتووں کا رخ تو ادھر ہی ہے نا۔ ہمارا تو قصور اتنا ہے کہ ہم نے ان اماموں کی کتابیں پڑھ لیں، لیکن جمل جلالی شرم تم کو مگر آتی نہیں۔ اور پھر 10 منٹ پر جا کر نوید نامی شخص کی طرف رخ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کتاب بدل دی یزیدیوں نے، کتاب بدل کر پیش کر دی یزیدیوں نے، کہ یہاں تو نام حسن بن علی لکھا ہوا ہے اور آپ حسین بن علی بیان کر رہے ہیں، کہ یہاں تو نام
حسن بن علی لکھا ہوا ہے اور آپ حسین بن علی بیان کر رہے ہیں۔ اس بات پر اس بے شرم انسان کو میں اتنا کہوں گا کہ تیرا نوید الدین نامی شخص کے ساتھ کام کیا؟ نوید نے خود پوسٹ لگائی ہے کہ میں چشتی صاحب کا نمائندہ نہیں ہوں، اور میرے لیے چشتی صاحب قبلہ حافظہ اللہ تعالی نے فرمایا ہوا ہے کہ میرا نمائندہ ہے، اور مرکز کی طرف سے یہ پوسٹ بھی لگ چکی ہے کہ جی عرفان تونسوی جمل جلالی اینڈ ذریت کو جواب دینے کے لیے ہمارا نمائندہ ہے۔ تو جو تیسرا بندہ ہے جس کے بارے میں ہمارا بھی یہی اعلان ہے کہ وہ ہمارا بندہ نہیں ہے، وہ خود بھی اقرار کر کے کہتا ہے کہ میں چشتی صاحب کا بندہ نہیں ہوں، اس کی طرف تو رخ کیوں کرتا ہے؟ اور جس بندے کے بارے میں خود چشتی صاحب حافظہ اللہ تعالی فرما چکے ہیں کہ میرا نمائندہ عرفان تونسوی ہے، اور میں الحمدللہ ان کے در کا ادنا خادم اور ان کا غلام اور ان کا تلمیذ اور ان کا ترجمان اور نمائندہ، بار بار تجھے للکار رہا ہوں، تیری ہیکڑی نکال رہا ہوں، تو میرا جواب کیوں نہیں دیتا؟ میرے 15 سوال تجھ پر قرض ہیں، ان کا جواب تو نے دینا ہے۔ میں نے جو تجھے اصول الشاشی کا سبق پڑھایا ہے وہ سبق تو نے ابھی مجھے سنانا ہے، تو میرا جواب کیوں نہیں دیتا؟ مجھے سبق اپنا کیوں نہیں سناتا کہ اصول الشاشی میں متواتر اور مشہور کو ایک کر دیا، حالانکہ محشی اس پر تنبیہ بھی فرما رہے ہیں، لیکن جمل جلالی شرم تم کو مگر آتی نہیں۔ ہم تو حیران ہیں کہ اب دکھائیں تو کیا دکھائیں؟ تم حیران نہ ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے کیا دکھانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ تم نے میرے 15 سوالوں کے جواب دینے ہیں، پہلے ان کے جواب دے دو۔ اصول الشاشی میں جو تم نے فحش غلطی کی ہے اس کا اعتراف کر لو، اور دیگر ائمہ پر یزیدی ہونے کا، گمراہ ہونے کا اور ان کے اوپر اہل سنت و جماعت سے خارج ہونے کا فتویٰ لگا دو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں تم نے یہ فتوے دکھانے ہیں اور تم نے یہ کچھ کرنا ہے۔ یہ تمہاری حقیقت میں بیان کر رہا ہوں، یہ تمہاری حقیقت تم نے لوگوں کے سامنے اب پیش بھی کرنی ہے۔ تمہارا باپ پیش کرے گا، تم کیا ہو؟ پھر 12 منٹ پر جا کر اپنا رونا دھونا روتا ہے۔ اب جب ہم ان ائمہ کا نام لیتے ہیں تو ہر ایک کو ہی رد کرتے جاتے ہیں۔ آخری حال ہم نے یہی سوچا کہ جن کا یہ نام لیتے ہیں وہی پیش کر دیں، کہ جو ہم جن کا بھی نام لیتے ہیں ان کا رد کرتے جاتے ہیں۔ آخری حل ہم نے یہی سوچا کہ یہ جن کا نام لیتے ہیں وہی پیش کر دیں۔ اس پر میں تجھے اتنا کہوں گا کہ بے وقوف انسان ہمیشہ دلائل کو مانا جاتا ہے، کسی کا موقف محض موقف ہونے کی بنا پر نہیں مانا جاتا۔ سیدی امام الغیرت حافظہ اللہ تعالی نے کتب تواریخ سے دلائل پیش کیے ہیں۔ آج تک تم نے تو کہا تھا ہم روایات کی تحقیق پیش کریں گے، ابھی تک ایک روایت کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ہاتھ لگانے سے تم ڈرتے ہو کسی روایت پر تحقیقی کلام کریں۔ تیرے ڈاکٹر جمل جلالی نے ایک روایت پیش کرنے کی کوشش کی تھی، جمل جلالی تو نے کوشش کی تھی، وہ یزید کا نام امیر المومنین کے ساتھ لینے والوں کو کوڑے مارنے والے کی۔ اس میں جو راوی ہے وہ بالکل مجہول الحال ہے اور بالکل متروک الحدیث ہے۔ اس کے بعد جو اس کے اوپر روایت کھڑی ہوئی ہے جس پر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں یزید رحمت اللہ علیہ یترحم کے الفاظ ہیں، اس روایت پر تمہیں سانپ سونگ گیا۔ بغیر تو جب خود کہتے ہو کہ تم روایات پر کلام کرو گے، روایات کی تحقیق پیش کرو گے، تو جمل جلالی کر نہ پیش، دلائل سے بات چلتی ہے۔ کسی امام کے ساتھ اختلاف کرنا اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ تم اس امام کے مخالف ہو۔ بے وقوف انسان بڑے بڑے ائمہ کے ساتھ فتاوی رضویہ شریف میں سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اختلافات کیے ہیں، تو کیا اب ہم اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو کہیں کہ آپ ان کی کتابوں کے حوالے اپنے فتاوی رضویہ سے نکال دو جی، تم نے کیوں لکھے ہوئے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں ان کے نام، ان کے حوالے، ان کو نکالو اپنی کتاب سے، کیوں کہ تم نے ان کے ساتھ اختلاف کیا ہوا ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی علم کا پاس ہے تمہیں تو کوئی ڈھنگ کی بات کرو۔ یہ کیا جی ان کے ساتھ اختلاف کر دیا، ان کے ساتھ اختلاف کر دیا، بڑے بڑوں کے ساتھ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اختلاف کیے ہوئے ہیں، بزرگان دین نے اختلاف کیے ہوئے ہیں، دلائل کے ساتھ بات ہوتی ہے۔ تم نے تو ابھی تک ایک بھی روایت پیش نہیں کی، نہ ایک روایت پر کلام کیا ہے۔ 15 سوال تمہارے اوپر قرض بن چکے ہیں، اصول الشاشی جیسی عام بچوں والی کتاب تمہیں آتی نہیں ہے، اور حالت تمہاری یہ ہے۔ اسی امام کے ساتھ اختلاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بس اب اس امام کا نام ہی نہیں لینا، یہی علم ہوتا ہے۔ جاہل لوگ کیا عالم اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ اگر کسی امام سے اختلاف کر دیا
تو بس اب اس کا نام نہیں لے سکتا. یہ عالم کی زبان سے نہیں نکل سکتا. یہ جاہل ہی ہو سکتے ہیں جو کہہ سکتا ہے کہ اگر کسی امام کے ساتھ اختلاف کرنا ہے تو اب اس کا آپ نام ہی نہیں لے سکتے. واہ، لیکن جمل جلالی شرم تم کو مگر آتی نہیں. ایسا بیوقوف ترین بندہ بھی ہم نے دلیل کی دنیا میں کم ہی دیکھا. ایسا ذلیل اور کمینہ انسان ہم نے بھی علمی دنیا میں کم ہی دیکھا کہ مسلم الثبوت میں واضح لکھا ہوا ہے کثرت الاحاد المتفقۃ فی معنی ولو التزاما توجب العلم بالقدر المشترک وهو التواتر المعنوی، کہ کثرت کی شرط یہاں پر بھی موجود ہے. تو یہ جاہل بچوں والی کتاب اصول الشاشی کو نہیں سمجھ سکتا. یہ مسلم الثبوت اور اس کی شرح فواتح الرحمود کو اس کا اٹھانا بھی میں نے جس طرح توضیح تلویح کے بارے میں کہا تھا، اس کا اٹھانا توضیح تلویح کی توہین ہے، اسی طرح اس جیسے جاہل کا مسلم الثبوت اور فواتح الرحمود کو اٹھا کر بیان کرنا بھی ان عظیم کتابوں کی توہین ہے. بہرحال اس کو میں نے متواتر لفظی معنوی ان دونوں کا فرق کیا ہوتا ہے، یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، اپنے پہلے بیان میں سمجھا دیا ہے. امید کافی ہے جس طرح اصول الشاشی کا سبق میں نے اس کو پڑھایا تھا، متواتر لفظی اور معنوی کا سبق بھی اس کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب آگے چلتے ہیں. اور تواتر معنوی میں جس کو اعلیٰ حضرت نے پیش کیا، وہاں خبر واحد ہی ہوتی ہے لیکن وہ اتنی زیادہ آتی ہے. بیوقوف انسان خود تو کہہ رہا ہے کہ لیکن وہ اتنی زیادہ آتی ہے. زیادہ کہہ رہا ہے نا، تو پچھلے کلپ میں نے تجھے کہا ہے کہ تو 2 روایات پیش کر دے، زیادہ نہیں 2 ہی پیش کر دے. میں نے تو تجھے کہا ہے، ابھی تک تو تجھ سے 1 ہی روایت پیش نہیں ہوئی، میں نے تجھے 2 کا کہا ہے اور تو خود اقرار کر رہا ہے کہ وہ اتنی زیادہ آتی ہے. تو پھر بات تو وہی ہوئی جو ہم نے کہی کہ زیادہ اور کثرت کے ساتھ جب وہ ایک خبر واحد آئے گی جس کا مسلم الثبوت میں بھی ہے کثرت الاحاد المتفقہ، کثرت جو تو خود کہہ رہا ہے زیادہ، تو کمینے انسان اقرار تو کر رہا ہے کہ زیادہ ہو، تو کون سی روایتیں زیادہ ہیں تمہارے پاس؟ ابھی تک تو تم نے 1 روایت بھی پیش نہیں کی اور دعویٰ تمہارا زیادہ کا ہے. ابھی تک تمہیں 2 کا چیلنج مل چکا ہے کہ 2 روایتیں پیش کر دو، ہم تمہیں مان جائیں گے. وہ بھی تم نہیں پیش کر سکے اور اپنے آپ ہی دام میں آ گئے. اس سے کہتے ہیں الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا. اس کے منہ سے نکل گیا کہ زیادہ. جب زیادہ کا تو اقرار کر رہا ہے اور پیش 1 بھی نہیں کر رہا تو شرم تو تجھے آنی چاہیے تھی. لیکن جمل جلالی شرم تم کو مگر آتی نہیں. یہ 15 منٹ پر جا کر کہتا ہے جس طرح یزید کے فسق کی خبریں ہیں تو ساری خبر واحد کے قبیل سے مختلف خبریں ہیں. متواتر کی بے ڈھنگی گفتگو کرتے ہوئے، بے ڈھنگی گفتگو کہہ رہا ہوں، جو علم والا ہوگا وہ اس کی گفتگو کو سن کر ہی سمجھ جائے گا. اس جیسا جاہل جو اصول الشاشی میں اتنی فحش غلطیاں کرتا ہے وہ کیسے النبراس کو پڑھ رہا ہے، اس جیسا جاہل النبراس کی بھی توہین کر رہا ہے. بہرحال یہاں پر بھی یہ خود کہہ رہا ہے جس طرح یزید کے فسق و فجور کی خبریں. ابے جاہل، یہ خبریں جمع کا صیغہ ہے، خبریں جمع کا صیغہ ہے. وہی بات کثرت والی پھر بھی تیرے منہ سے نکل گئی. تمہیں چیلنج ہو چکا ہے 2 روایتیں پیش کرو، پیش ابھی تک 1 نہیں کی. اقرار کرتے ہو ہم روایات پیش کریں گے، پیش کر نہیں سکتے تم، اور پھر خود کہہ رہے ہو کہ یزید کے فسق و فجور کی خبریں، تو پھر پیش کرو نا. دعویٰ تواتر کا ہے، کہہ رہے ہو خبریں اور 2 بھی نہیں پیش کر سکتے. یہ تمہاری علمی اوقات ہے اور تم باتیں کرتے ہو بڑی بڑی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جمل جلالی شرم تم کو مگر آتی نہیں. پھر آگے 16 منٹ 55 سیکنڈ پر اب یہاں کیا ہوا؟ ماننا پڑا کہ یزید کا اہل مدینہ پر حملہ یہ اس کے فسق کی دلیل ہے اور یہ تواتر سے ثابت ہے. واقعہ حرہ کے حوالے سے جو سیدی امام الغیرت حافظہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اس پر کہتا ہے کہ اب یہاں کیا ہوا؟ یزید کا اہل مدینہ پر حملہ یہ اس کے فسق کی دلیل ہے اور یہ تواتر سے ثابت ہے. سب سے پہلی بات تو سیدی امام الغیرت نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ اس کے فسق کی دلیل ہے. جاہل انسان، کلام میں تجھے اس طرح کی خیانت کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ خود کلپ بھی تو نے چلایا ہے اور پھر آگے اس طرح کی خیانت کرتے ہوئے تجھے ذرہ برابر بھی شرم نہیں آیا اور ملال نہیں ہوا کہ کتنی بڑی تو خیانت کر رہا ہے. بلکہ تیرا جیسا کمینہ انسان اس سے بڑی بھی پہلے خیانت کر چکا ہے. جب ہمارے الفاظ یہ تھے جو سیدی امام الغیرت نے بیان فرمایا تھا
کہ ایسی لڑائیوں کو تمہارے ائمہ جہاد میں شمار نہیں کرتے بلکہ وہ فتن میں شمار کرتے ہیں. ایسی لڑائیوں کے الفاظ تھے اور تم نے وہ لڑائیوں کی طرف سے نسبت ہٹا کر سیدنا امام عالی مقام کے عمل اور کردار کی طرف کر دی. تیرے جیسا خائن ایسی بات کر دے تو اس میں تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ تو پہلے بھی بڑا کمینہ اور خیانی انسان ہے، تو خیانتیں کرتا آ رہا ہے. لیکن اب باتوں میں آ ہی گئے ہیں ہم اس فتنہ والے مسئلہ پر. تو میں نے دوستوں کو حوالے تو دیے تھے، انہوں نے آگے پھیلا دیے ہوں گے، لیکن آج میں بھی بیان کر دیتا ہوں وہ حوالہ. انہوں نے خود تنظیم المدارس کے نصاب میں درجہ عالمیہ سال دوم کے حل شدہ پرچہ جہات میں خود انہوں نے لکھا ہوا ہے. صفحہ نمبر ہے اس کا 83. انہوں نے لکھا ہے ملت، عنوان دیا ہے ملت اسلامیہ میں واقع ہونے والے بعض فتنے. اس عنوان کے 6 سطر بعد 7ویں سطر شروع ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو فتنے ہوئے وہ مشہور ہیں، جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل. اب انہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو بھی فتنہ قرار دیا. اب دیکھیے ان کی شہادت بھی فتنہ ہوئی. جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان وہ بھی فتنہ ہو گئیں. حضرت علی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے رفقا کی شہادت. اب تم نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کی شہادت کو بھی اپنے گھر کی کتاب میں فتنہ لکھا ہوا ہے. ہم نے تو کہا تھا کہ ایسی لڑائیوں کو فتنہ کہتے ہیں. سیدی امام الغیرت حافظ اللہ تعالی کے الفاظ بھی جو تو نے اپنی پوسٹ میں لگائے تھے، ان الفاظ کو تو نے جو لال رنگ میں لکھا تھا وہ الفاظ اپنی پوسٹ میں جا کر اب بھی پڑھ لے. وہ الفاظ ہیں، اور ایسی لڑائیوں کو تمہاری تاریخ، حدیث، عقیدے کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں فتنہ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، جہاد کے ساتھ تعبیر نہیں کیا جاتا. اس پر اجماع اور اتفاق ہے. اس میں نہ تو امام علی مقام کا عمل لکھا ہوا ہے، نہ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار لکھا ہوا ہے. لیکن تم نے اپنے گھر کی کتاب میں، تمہاری کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اس میں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان تمام 3 بزرگوں کی شہادت کو تم نے فتنہ لکھا ہوا ہے. اب بتاؤ، اگر اس طرح کی یہ بات گستاخی بنتی تھی لڑائیوں کی طرف فتنے کی نسبت کرنے کی وجہ سے، تو تم نے نفوس قدسیہ کی شہادتوں کو فتنہ لکھا ہوا ہے، تو تم کتنے بڑے گستاخ ہوئے. اور آج ہم پر گستاخ ہونے کا فتویٰ جو بار بار تم لگا رہے ہو، ابھی تک تم سے یہ کیوں بات چھپی رہی؟ یہ کتاب پتہ ہے کب کی چھپی ہوئی ہے؟ یہ کتاب چھپی ہوئی ہے 2016 کی اشاعت ہے اس کی. 2013 تا 2015 تک کے یہ حل شدہ پرچہ جات ہیں. 2016 میں اس کتاب کی اشاعت ہے. تو ابھی تک تم کیوں خاموش رہے؟ اس گستاخی، اگر یہ گستاخی بنتی ہے تو تم سب سے بڑے گستاخ ہو. تم نے مدارس میں پڑھائی یہ کتاب، تم نے طلباء کو کہا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت فتنہ، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت فتنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت فتنہ. اور تم بڑے گستاخ ہو. تم نے پڑھایا، بچوں کو سکھایا، اپنے مدارس میں رکھا. تو بتاؤ اب تم کتنے بڑے گستاخ ہو؟ یہ تمہارے ضمیر پر چھوڑتا ہوں، اور ان جیسے کمینوں کو جو اندھے ہو کر مان رہے ہیں جمل جلالی اور ذریت کو، ان کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ تمہارا ضمیر اب کیا کہتا ہے. کہ اب بھی تم اس جیسے کمینے انسان کو کنز العلماء کہتے ہو، یا سیدہ خاتون جنت کی طرف خطا کی نسبت کرنے والے اس خطائی ٹولے کو چھوڑ دیتے ہو. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، لیکن مجھے لگتا نہیں جلالی ذریت اس کمینے کو سبق سکھا پائے گی. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ جمل جلالی، شرم تم کو مگر آتی نہیں. اب میں آتا ہوں اسی واقعہ حرہ کی طرف. سیدی امام الغیرت حافظ اللہ تعالی نے واضح بیان فرمایا ہے کہ اس میں شبہ اجتہاد ہے، کہ جس کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کا حکمران بنا رہے ہیں، اتنی بڑی امارت اس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، اس کے اندر اجتہاد کی صلاحیت دیکھتے ہوں گے تبھی تو دے رہے ہیں. اسی لیے جب اہل مدینہ نے بنو امیہ کے خاندان کو بے جا وہاں مدینہ سے نکال دیا، اس وقت یزید نے لشکر بھیجا تھا. اس لشکر میں بسر بن ابی ارطات جیسے صحابہ کرام بھی موجود تھے، کیونکہ اہل مدینہ نے خاندان بنو امیہ کے ساتھ اس وقت ان کو مدینہ شریف سے نکال کر یہ زیادتی کی تھی.
اسی کے بدلے لینے کے لیے، اور جو وہاں پر بیعت کو توڑ چکے تھے، جن کے خلاف عبداللہ ابن عمر بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ یاد رکھنا، جس وقت وہ بیعت لوگ توڑ چکے تھے اہل مدینہ، اس وقت عبداللہ ابن عمر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کر کے ان کے خلاف کھڑے تھے۔ جب عبداللہ ابن عمر جیسے حضرات ان لوگوں کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پیش کر سکتے ہیں، تو کیا یہ شبہ نہیں پیدا ہو سکتا کہ یزید نے بھی وہ خروج کے احکام دیکھتے ہوئے، خروج والی حدیثوں کو دیکھتے ہوئے، اس نے کہا ہو کہ ان کے خلاف اب جنگ کرنا بنتا ہے، اور اس نے وہ حملہ کر دیا۔ اور اس کے بعد جو واقعہ حرہ کی جھوٹی تفصیل بیان کی جاتی ہے، وہ جی انہوں نے گھوڑے باندھے مسجد نبوی میں اور دوشاؤں کی عزت دری کی گئی، یہ بالکل جھوٹ، غیر ثابت، یہ کسی صحیح سند والی روایت کے ساتھ ثابت ہی نہیں ہے۔ پھر اس کا بھی چیلنج کر رہا ہوں، یہ بھی جو تم خرافات جو ہے نا ان کو عام کر رہے ہو کہ جی مدینہ شریف میں یہ بدکاریاں ہوئی، فلاں فلاں ہوئے، اس کا تمہیں چیلنج ہے، صحیح سند کے ساتھ ثابت کرو۔ اگر صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں کر سکتے تو تم اپنے منہ سے مدینہ شریف کی دو شیزاؤں کی، ان تمام بیبیوں کی، ان تمام اہل مدینہ کی تم گستاخی کر رہے ہو، بڑے گستاخ تم ہو۔ اس وقت تو ان کا آپس کا معاملہ تھا، بنو امیہ تھے اور اہل مدینہ تھے، ان کے ساتھ جو آپس میں معاملہ ہوا وہ جانے اور ان کا رب جانے، لیکن تم آج جو چیزیں وہاں پر نہیں ہوئیں اہل مدینہ کے ساتھ، اہل مدینہ کی دو شیزاؤں کے ساتھ، وہ تم غلط منسوب کر کے اس کے مجرم تم خود ہی ہو، ورنہ ثابت کرو۔ ہر بات پر تمہیں کہتے ہیں کہ کوئی دلیل تو دو، آج تک تم نے ایک روایت پیش نہیں کی، جھوٹے دعوے، جھوٹی باتیں۔ تو لہٰذا جب یہ سارا واقعہ اس طرح کا ہے کہ اہل مدینہ نے سب سے پہلے غلطی کی، انہوں نے بنو امیہ کے خاندان کو وہاں سے نکالا، یزید کی بیعت توڑ کر ان یزید کے خلاف خروج کیا، اس وقت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں کے خلاف تھے، بسر بن ابی عطات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں کے خلاف تھے، اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ تو لہذا یہ پھر کہہ رہا ہوں، یہ ان کا معاملہ ان کے رب کے ساتھ ہے، ہم اس کو فسق کی دلیل نہیں بنا سکتے، کیونکہ ایک تو اس کی جو تفصیل ہے، یہ واقعہ تو صحیح متواتر ثابت ہے، جس طرح سید امام الغیرت نے فرمایا، ہاں مانتے ہیں، لیکن جو اس کی تم تفصیل بیان کرتے ہو وہ بالکل ثابت نہیں ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو وہ تو تفصیل ہے ہی نہیں، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، اس کو ثابت کر کے دکھا دو۔ 20 منٹ 38 سیکنڈ پر جا کر کہتا ہے، حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے جو بات کی ہے وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ ہم الگ سے ایک مستقل کلپ ریکارڈ کروائیں گے کہ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے جو فرمایا ہے، ہم اس پر ایک الگ کلپ ریکارڈ کریں گے۔ ہاں کیجئے گا، ہم منتظر ہیں، بلکہ میں تو اپنے پہلے کلپ سے منتظر بیٹھا ہوں کہ تو کب امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گمراہ ہونے کا، اہل سنت و جماعت سے خارج ہونے کا، یزیدی ہونے کا فتویٰ لگائے گا، میں منتظر بیٹھا ہوں۔ بلکہ اسی کلپ میں تیری ایک چوری تو پکڑنے لگا ہوں، تیری ایک خیانت تو میں آگے اس امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے مسئلے پر بیان کرنے لگا ہوں، تو آگے چل تو صحیح، میں تیرا پورا کلپ کا آپریشن کرتا جا رہا ہوں۔ تھوڑا آگے جا کر امام غزالی علیہ الرحمہ پر بہتان باندھتے ہوئے کہ یہ جو کہنا کہ کافر ہو چکا تھا قتل کا حکم دینے سے، اس پر امام غزالی علیہ الرحمہ نے شبہ پیش کیا تھا کہ یہ ہمارے لیے قطعی طور پر واضح نہیں ہوتا کہ یزید کا حکم تھا یا نہیں تھا، ظنی طور پر جو دلائل ہیں وہ الگ ہیں۔ اس میں امام غزالی علیہ الرحمہ کا موقف کفر اور اسلام کے لحاظ سے ہے۔ کہتا ہے کہ جی امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ یہ ہمارے لیے قطعی طور پر واضح نہیں ہوتا کہ یزید کا حکم تھا یا نہیں تھا، ظنی طور پر جو دلائل ہیں وہ الگ ہیں۔ اس میں غزالی علیہ الرحمہ کا موقف کفر اور اسلام کے لحاظ سے ہے۔ اس خبیث اور خائن انسان کو یہاں پر بھی خیانت کرتے ہوئے شرم نہیں آئی۔ آئیے میں امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا کلام یہاں پر آپ کو سناتا ہوں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں فَإِن قِيلَ هَلْ يَجُوزُ لَعْنُ يَزِيدَ لِأَنَّهُ قَاتِلُ الْحُسَيْنِ أَوْ آمِرٌ بِهِ۔ امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر کہا جائے کہ کیا یزید پر لعنت کرنا جائز ہے کیونکہ وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل ہے، یا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا حکم دینے والا ہے، تو فرماتے ہیں قلنا ھذا لم یثبت اصلا، فرماتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اصلاً سرے سے ثابت ہی نہیں ہے۔ کیا فرما رہے ہیں امام غزالی کہ یہ اصلاً اور سرے سے ثابت ہی نہیں ہے،
اور یہ کمینہ اور خائن خبیث انسان کہہ رہا ہے کہ امام غزالی نے فرمایا کہ ہمارے لیے قطعی طور پر واضح نہیں ہوتا کہ یزید کا حکم تھا یا نہیں تھا، ظنی طور پر جو دلائل ہیں وہ الگ ہیں۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر ظنی قطعی ہر قسم کے دلائل کا رد کرتے ہیں، فرماتے ہیں ھذا لم یثبت اصلا، یہ بات سرے سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اب بتا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں، اور تو کیا کہہ رہا ہے کہ امام غزالی صرف قطعی ہونے کا انکار کر رہے ہیں؟ شرم نہیں آتی تجھے؟ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام میں بھی خیانت، یہی کلام جب سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف میں لکھ کر اس کو مان کر اس پر سکوت اختیار کرتے ہیں، اس پر بھی تیری خیانت۔ یار کتنا کمینہ اور خائن انسان ہے، بار بار خیانت کرتا جا رہا ہے۔ اصول الشاشی میں تیری خیانت، باقی ساری کتابوں میں تیری خیانت، 15 سوالوں سے تو فرار۔ اور کیا ہوتا ہے کمینہ پن؟ بتا تو صحیح، اور کیا ہوتی ہے کمینگی؟ لہٰذا اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم بہت ہی کمینے اور گھٹیا انسان ہو۔ آگے امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، آگے سنیے۔ آپ فرماتے ہیں فلا يجوز ان يقال انہو قاتلہ او امر بہ، لہذا یہ کہنا جائز ہی نہیں ہے۔ سنو الفاظ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، فلا یجوز، یہ کہنا جائز ہی نہیں ہے، انہو قاتلہ او امر بہ، کہ اس نے قتل کیا یا قتل کا حکم دیا، یہ کہنا ہی جائز نہیں ہے۔ اب بتا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہے اہل سنت و جماعت سے خارج ہیں، کہے امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدعتی ہیں، گمراہ ہیں، یزیدی ہیں، کہہ دے امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہنا سارا کچھ جائز ہی نہیں ہے۔ ما لم یثبت، جب تک یہ ثابت ہی نہیں ہوتا، اوپر کہے آئے ہیں کہ لم یثبت اصلا، یہ سرے سے ثابت ہی نہیں ہے، فضلا عن اللعنہ، چجائے کہ لعنت کی جائے، چجائے کہ لعنت کی جائے، یہ تو اس کا قتل کرنا اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا حکم دینا یہ سرے سے ثابت نہیں ہے، چجائے کہ لعنت کی جائے۔ آگے فرماتے ہیں لِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ نِسْبَةُ مُسْلِمٍ إِلَىٰ كَبِيرَةٍ مِّنْ غَيْرِ تَحْقِيقٍ، کہ کسی مسلمان کی طرف کبیرہ گناہ کی نسبت کرنا بغیر تحقیق کے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ مطلب بغیر تحقیق کے یزید کی طرف امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کی یا قتل کا حکم دینے کی نسبت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے جائز نہیں ہے، امام غزالی فرماتے ہیں کسی مسلمان کی طرف کبیرہ گناہ کی نسبت کرنا یہ جائز نہیں ہے، لہذا یزید کی طرف امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کی یا قاتل کا حکم دینے کی نسبت کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ لم یثبت اصلا، سرے سے ثابت ہی نہیں ہوتا۔ اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ امام غزالی کے اس کلام میں خیانت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس میں غزالی علیہ الرحمہ کا موقف کفر اور اسلام کے لحاظ سے ہے۔ اگر کفر اور اسلام کے لحاظ سے امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ لا تجوز نسبت مسلم الی کبیرۃ من غیر تحقیق، وہ تو مسلمان کہہ رہے ہیں اور تو نے کیا کہہ دیا ہے؟ بغیرت انسان کسی بات پر تو شرم کر لے رہا، کسی مقام پر کسی محل پر تو کچھ نہ کچھ شرم کر لے۔ اتنا بے شرم انسان تو میں نے بھی کبھی، جتنی بھی میں نے بحثیں کی ہیں، گفتگو کی ہیں، تیرے جیسا قسم خدا کی اٹھا کر کہہ رہا ہوں، میری یادداشت میں تیرے جیسا کمینہ انسان نہیں ملا۔ بغیرت انسان ہر بات پر جھوٹ بولتا جا رہا ہے، سوالوں کو کھائے جا رہا ہے، تیرے اوپر 15 سوال قرض ہیں ان کو کھائے جا رہا ہے۔ جو بندہ اعلان کرتا ہے کہ میں چشتی صاحب کا نمائندہ نہیں ہوں، اس کی طرف رخ کرتا ہے تو جواب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ جس بندے کے بارے میں اعلان ہوا ہے کہ یار یہ میرا نمائندہ ہے، یہ میرا ترجمان ہے، اس کے طرف آنے کی تجھ سے ہمت ہی نہیں ہو رہی، اور کیا کمینہ پن ہوتا ہے یار؟ کچھ تو شرم کر لے، کچھ تو حیا کر لے یار۔ اتنا بڑا بغیرت اور کمینہ انسان نہیں ہونا چاہیے اتنا تو بن چکا ہے۔ آگے پھر 23 منٹ 25 سیکنڈ پر النبراس سے عبارت پڑھتا ہے، وہ عبارت ذرا اس کی سن لیجئے۔ فرماتے وصح ان یزید ارسل جیشن الی مدینہ، وصح ان یزید ارسل جیشن الی مدینہ، مفعول بھی اس کی نحو میں اب مجرور ہونے لگ گیا ہے۔ پہلے تو اس کو اصول فقہ سمجھانے پڑ گئے تھے، اصول الشاشی اس کو نہیں آتی، وہ سکھانی پڑ گئی تھی، اب تو مجھے نحو بھی اس کو پڑھانی پڑ جائے گی کہ یہ جیشن جو ہے یہ مفعول بھی ہے، اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، مجرور نہیں ہوتا۔ اب اس کو نحو بھی ہمیں پڑھانی پڑ جائے گی، بلکہ جس کتاب سے یہ پڑھ رہا ہے اس میں اس نے جو صفحہ کھولا ہوا ہے اس پر بھی جیشن لکھا ہوا ہے، الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے،
پر جو عقل کا اندھا ہوتا ہے اس کو کیا نظر آتا ہے؟ تو اس جاہل کو وہ الف بھی نظر نہیں آیا، اب تو اس کو نحو بھی ہمیں پڑھانی پڑ رہی ہے۔ فرماتے وصح ان یزید ارسل جیشن الی مدینہ، ارسلہ جیشن الی مدینہ، ارسلہ جیشن ہے، آگے الف لکھا ہوا ہے، اگر وقف کرو تو جیشا پڑھو۔ بے وقوف انسان، تجھے نحو بھی نہیں آتی، ایسے سر کھپایا جا رہا ہے، ایسے لوگوں کو بے وقوف اور الو بنایا جا رہا ہے، کیونکہ جلال جلالی اس کی ضروریات الو ہی ہے نا، جو اس جیسے جاہلوں کو شیخ الحدیث بنا کر بیٹھی ہوئی ہے، جس کو نہ اصول الشاشی آتی ہے نہ نحو آتی ہے۔ یہ تو بچہ نحو کا بھی سمجھ سکتا ہے کہ مفعول بھی جو ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے، اور یہ اس کو کیا پڑھ رہا ہے؟ مجرور، ارسلہ جیشن۔ اب کیا اس کی علمی اوقات ہے؟ رہی بات حضرت عبدالعزیز پرہاروی رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو وہ فرما رہے ہیں وصح ان یزید ارسل جیشن الی مدینہ، اس میں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ متواتر سے ثابت ہے کہ یزید نے ایک لشکر بھیجا۔ رہی بات آگے جو واقعہ کی تفصیل ہے وہ بالکل غیر ثابت ہے، جیسی تفصیل بیان کی جاتی ہے وہ بالکل غیر ثابت ہے، چاہے اس کا دعویٰ عبدالعزیز پرہاروی کریں، چاہے ابن حجر کریں، چاہے کوئی بھی کرے، بغیر دلیل کے کسی کی بات بھی نہیں مانی جائے گی، کیونکہ کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ تم تو کہتے ہو کہ سیدہ خاتون جنت محفوظ عن الخطا نہیں ہے، تو تمہیں تو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے، تو شرم کا تمہارے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں ہے نا، کیونکہ شرم تم کو مگر آتی نہیں۔ پھر 23 منٹ 54 سیکنڈ پر ایک بار پھر خیانت کی عبدالعزیز پرہاروی رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام میں۔ پیچھے اور مزید رد کیا، کہا انہ قد روی عنہ امور آخر منکر من الفسق والفجور وشد المنکرات ما جرى على اہل البیت رضی اللہ عنہم، انہ قد روی عنہ امور آخر، لا حول ولا قوت۔ یار نہ اسے اصول فقہ آتا ہے نہ اسے نحو آتی ہے، اب تو اس کو صرف بھی پڑھانی پڑ جائے گی کہ یار امور جمع کا صیغہ ہے، اس کی آگے جو صفت آئے گی وہ بھی جمع آئے گی، اخر لفظ ہے، اس کو آخر پڑھ رہا ہے۔ جاہل انسان، تجھے تو نحو بھی نہیں آتی اور بن بیٹھا ہے تو شیخ الحدیث ان کا۔ جو جاہل کٹے ہیں جمل جلالی کے سارے متبعین، ان کا شیخ الحدیث بھی اس طرح کا جاہل ہی ہوگا نا، جس کو نحو بھی نہیں آتی ہوگی۔ اخر لفظ ہے، ٹھیک ہے، اور جو لفظ لکھا ہوا ہے نا اس پر بھی حمزہ ڈلا ہوا ہے، مد نہیں ڈلی ہوئی، جس کو آخر یہ پڑھ رہا ہے وہ آخر نہیں ہے، جاہل کٹے وہ اخر ہے لفظ۔ کس بیوقوف شخص نے تیرے جیسے کو شیخ الحدیث بنا دیا؟ وہ بندہ مجھے چاہیے، کیونکہ میں نے اس شخص کو 21 توپوں کی سلامی پیش کرنی ہے سامنے کھڑا کر کے کہ واہ تو نے عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ جس بندے کو نہ اصول فقہ آتا، نہ نحو آتی، نہ صرف آتی، اس بندے کو تو نے شیخ الحدیث بنا دیا۔ تجھے تو سامنے کھڑا کر کے توپوں کے سامنے 21 توپوں کی سلامی دینی چاہیے۔ ایسے بندے کو شیخ الحدیث بنا دیا جس کی وحشت کا یہ حال ہے کہ متواتر اور مشہور دو قسمیں الگ الگ ہیں اصول الشاشی میں، ان کو ایک بنا کر بیٹھ گیا۔ ارسل جیشن الی مدینہ مفعول بھی تھا، اس کو مجرور کر دیا، اور اب اخر لفظ تھا اس کو آخر بنا دیا۔ اس کی وحشت کا یہ حال ہے، اس کو تو نے شیخ الحدیث بنا دیا، جس کی وحشت کے بارے میں پھر میں وہی شعر کہوں گا، وحشت میں ہر ایک نقطہ الٹا نظر آتا ہے، اخر آخر نظر آتا ہے، مشہور اور متواتر ایک نظر آتے ہیں، اور ارسل جیشن نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ یہ اس کی جہالت کا حال ہے۔ اب بھی کوئی بیوقوف اس کو پھر شیخ الحدیث پتہ نہیں علامہ فہمہ اسامہ اوبامہ پاجامہ کہہ رہے ہوں گے، تو اس کا پاجامہ سارا کھل چکا ہے، نحو کا بھی پاجامہ اس کا کھل چکا ہے، اس کی صرف کا بھی پاجامہ کھل چکا ہے، اور اس کی اصول فقہ کا بھی پاجامہ کھل چکا ہے۔ یہ ہے اس کی حقیقت۔ تو بات تھی اس کی صرف کے پاجامہ کے کھلنے کی۔ اب آتے ہیں عبدالعزیز پرہاروی رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام کی طرف، جس میں اس نے خیانت کی ہے۔ وہ خیانت اس نے کیسے کی ہے؟ وہاں پر وہ کیا کچھ کہہ رہے تھے، اور اس نے وہاں پر بھی خیانت کرنے سے اپنے آپ کو باز نہیں رکھا۔ میں آپ کو عبدالعزیز پرہاروی رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا کلام سناتا ہوں۔ جس طرح امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام سناتے وقت اس نے خیانت کی، خباثت کی، اسی طرح عبدالعزیز پرہاروی رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام بھی اس نے کاٹ کر پیش کیا، اس میں بھی خیانت کی۔ اب سنو، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، یہ شرح عقائد کی اصل عبارت ہے۔ اس پر امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ولد سنۃ 25 وقیل 6 وقیل 7، ٹھیک ہے، کہ اس کی ولادت ہوئی 25 ہجری میں، وقیل 6 26 میں، وقیل 7 27 میں، ٹھیک ہے۔ ومالک الامر بعد ابیہ 3 سنین واشہر کذا فی جامع الاصول،
وما يحكى عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم ابصر معاویہ يحمله فقال اہل الجنت يحمل النار فموضوع. یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی 25 یا 26 یا 27 ہجری میں اس کی پیدائش ہے، اور وہ امارت کا والی بنا اپنے باپ کے بعد 3 سال اور چند مہینوں کے لیے. کذا فی جامع الاصول، اسی طرح جامع الاصول میں ہے. وما یحکى عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابصر معاویہ یحملہ، اور جو حکایت کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اٹھائے جا رہے تھے، تو فرمایا جنتی جہنمیوں کو اٹھا رہے ہیں. فموضوع، یہ موضوع ہے. وقضا ما ذکرہ الشیعۃ انہ رآہما، اور اسی طرح جو شیعہ ذکر کرتے ہیں کہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان دونوں کو. فقال ہما فی النار، یہ دونوں جہنم میں ہیں. وذالک لانہ ولد فی اواخر خلافت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ اسی لیے موضوع ہے اسی طرح کیونکہ وہ پیدا ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخر میں. ٹھیک ہے. ثم انہ قد روی عنہ امور اخر، پھر اس سے دوسرے امور منکرہ من الفسق والفجور مروی ہیں. واشد المنکرات ما جرى على اہل البیت، بھی اسی طرح امام عبدالعزیز برہاروی رضی اللہ تعالی عنہ اقوال نقل کر رہے ہیں جو دوسری کتابوں میں ہیں. انہوں نے اپنا موقف یہاں پر نہیں بیان کیا، وہ نقل اقوال کر رہے ہیں. یہ کمینہ انسان عبدالعزیز برہاروی رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام میں بھی خیانت کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ وہ یزید کے فسق و فجور کی بات کر رہے ہیں. کچھ تو شرم کر لینا، لیکن کیوں تو شرم نہیں کرتا؟ اسی لیے کہ شرم تم کو مگر آتی نہیں. 24 منٹ 30 سیکنڈ پر جا کر کہتا ہے، اور علامہ برہاروی علیہ الرحمہ نے جب علامہ تفتزانی کا رد کیا تو اس وقت علامہ تفتزانی یزید کے کفر کی بات کر رہے تھے. کہ علامہ برہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب علامہ تفتزانی علیہ الرحمہ کا رد کیا تو اس وقت علامہ تفتزانی علیہ الرحمہ یزید کے کفر کی بات کر رہے تھے. آئیے یہی عبارت دوبارہ پڑھ لیجئے. کفر کی بات ہو رہی تھی یا فسق کی بات ہو رہی تھی، جس پر علامہ برہاروی رضی اللہ تعالی عنہ نے علامہ تفتزانی علیہ الرحمہ کا رد کیا ہے. النبراس کی عبارت ہے، وَأَنْكَرَ ذَلِكَ بَعْضُ الْعُلَمَاء وَمِنْهُمْ الْإِمَامُ غزالی رحمہ اللہ تعالی وَقَالُوا لَمْ يَثْبُتْ هَذَا أَصْلًا. یہ بالکل ثابت ہی نہیں ہے. وہی عبارت پھر احیاء علوم الدین والی لے کر آ گئے. وَلَا يَجُوزُ أَن يُقَالَ أَمَرَ بِقَتْلِهِ أَوْ رَضَىٰ بِهِ. احیاء علوم الدین میں جو امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ ان چیزوں کی نسبت کرنا یزید کی طرف بغیر تحقیق کے جائز نہیں ہے، کیونکہ کسی مسلمان کی طرف کبیرہ گناہ کی نسبت جائز نہیں ہے. کیا تجھے اتنا بھی علم نہیں ہے جو کبیرہ گناہ ہے وہ فسق کا سبب ہوتا ہے یا کفر کا سبب ہوتا ہے؟ کبیرہ گناہ کرنے سے بندہ فاسق ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے. تو کیوں اتنی بڑی خیانت کر رہا ہے کہ علامہ برہاروی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تفتزانی علیہ الرحمہ کا رد کیا تو اس وقت تفتزانی علیہ الرحمہ یزید کے کفر کی بات کر رہے تھے. وہ تو یہ دونوں باتیں فسق کے جو ہے نا سبب کی ذکر کر رہے ہیں. یہ شرم نہیں آتی؟ بات بات پر کمینگی، بات بات پر خیانت، بات بات پر کانٹ چھانٹ. یہ اپنے آپ کو شیخ الحدیث کی مسند پر بٹھاتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی. اور جو تیرے سامنے طالب علم ہوتے ہیں وہ تیرے کانوں پر دو نہیں لگاتے چپیڑے کے بغیرت انسان ہمیں یہاں پر آ کر اس حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اصول پڑھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اور تیری حالت یہ ہے کہ ہر بات پر تو خیانت کرتا ہے، ہر بات پر عبارتوں میں خیانت کرتا ہے، عبارتوں میں کانٹ چھانٹ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کذب بیانیاں کرتا ہے. شرم تجھے پھر بھی نہیں آتی؟ شرم کیسے آیا ہے؟ شرم تم کو مگر آتی نہیں. پھر آگے 25 منٹ 10 سیکنڈ پر جا کر کہتا ہے. اور اگلی بات ایسی مشہور بات، مشہور بمانا متواتر معنوی، مشہور بمانا متواتر معنوی. میں تجھے چیلنج کرتا ہوں، تو کسی کتاب میں دکھا دے مشہور بمانا متواتر معنوی، مشہور بمانا متواتر معنوی دکھا جا، میں تجھے مان جاؤں گا. تجھے پہلے بھی بہت زیادہ چیلنج دے چکا ہوں. اب تو کسی کتاب میں یہ دکھا دے مشہور بمانا متواتر معنوی ہوتا ہے، میں پھر بھی تجھے مان جاؤں گا. بغیرت انسان، تجھے کچھ بھی نہیں پتا، کسی لفظ کا نہیں پتا، کسی اصطلاح کا نہیں پتا، کسی چیز کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے. بار بار بات کم جھاگ زیادہ بکتا جا رہا ہے، کتابوں میں خیانت کرتا جا رہا ہے، جھوٹ بولتا جا رہا ہے، کذب بیانیاں کرتا جا رہا ہے، افتراء پردازیاں کرتا جا رہا ہے، لیکن تیرے ٹولے کو شرم تک نہیں آ رہی. اتنے بڑے کوئی بے شرم لوگ ہو یار، اتنی بڑی کی بے شرمی والی
ٹیم میں نے زندگی میں نہیں دیکھی، ایسا گروہ میں نے پہلی بار دیکھا ہے جو اتنا بڑا بے شرم اور کمینہ ہے کہ جانے بلا کہ یہ علمی دنیا، دلائل اور علمی اصطلاحات کیا ہوتی ہیں۔ یہ ان کی جانے بلا، علمی دنیا کیا ہوتی ہے، دلائل کیا ہوتے ہیں، علمی اصطلاحات کیا ہوتے ہیں، ان کو کیا پتا کہ متواتر کا منکر اصول شاشی دنیا کی ساری اصول کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کافر ہوتا ہے، اور یہ لٹ لگائے پھر رہا ہے گمراہ ہونے کی۔ اس جہل کا اب میں کیا بولوں، اس کو نہیں پتا، میں چیلنج کر رہا ہوں۔ متواتر کے بارے میں تو کسی کتاب میں دکھا دے کہ اس کا منکر گمراہ ہوتا ہے، کسی کتاب میں دکھا دے۔ پہلے جا اصول الشاشی پڑھ، جماعت میں بیٹھ، کلاس میں بیٹھ، بچوں کی طرح گھٹنے ٹیک کر اصول الشاشی پڑھ لے۔ بلکہ اصول الشاشی کیسے پڑھے گا، تجھے تو نحو بھی نہیں آتی، تو پہلے نحو پڑھ لے، پھر اصول الشاشی، پھر بڑی کتابیں پڑھ لینا۔ یہ تیرے لیے سب سے بہترین مشورہ ہے۔ لیکن مجھے امید نہیں ہے کہ تو پڑھنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ جمل جلالی شرم تم کو مگر آتی نہیں۔ شکل سے بھی اندھیرا اور اندر بھی اندھیرا۔ شکل سے بھی اندھیرا اور اندر بھی اندھیرا۔ لماسو کی نسل، تیری شکل کا میں بتاؤں گا، لماسو کی نسل اندھیرا کیا ہوتا ہے یہ تو تجھے انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ آگے پتہ چلے گا۔ تیری کیا درگت بنے گی انشاءاللہ تعالی، تو کیسا ذلیل ہونے والا ہے یہ تجھے خود کو بھی گمان بھی نہیں ہوگا کہ میں تجھے کیسے ذلیل کروں گا۔ تو چل تو صحیح میرے ساتھ۔ پھر 28 منٹ 7 سیکنڈ پر کہتا ہے کہ انہوں نے فواتح الرحمود کا نام لیا، تو ہم فواتح الرحمود سے مسئلہ یزید بیان کر رہے ہیں۔ اس کتاب کا انہوں نے بڑا نام لیا، فواتح الرحمود کا۔ اللہ کے فضل سے ہم نے اس میں بھی وہ مسئلہ یزید نکال لیا کہ ان کا کیا نظریہ ہے۔ پہلی بات، ہم نے فواتح الرحمود کا نام لیا اصول کے بیان میں، اصول فقہ کے لحاظ سے، کہ اس میں اصول فقہ جو ہے متواتر کے لیے لکھا ہوا ہے کثرت الاحاد المتفقۃ فی معنی، کہ جس طرح متواتر لفظی میں بھی کثرت کی ضرورت ہے، اسی طرح متواتر معنوی میں بھی کثرت کی ضرورت ہے۔ اب رہی یہ بات کہ جو فواتح الرحمود میں لکھا ہوا ہے اس کو پہلے پڑھتے ہیں، پھر میں تم سے پوچھتا ہوں کہ اس کو تم بھی مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ اور میں کوئی الگ کتاب سے یہ پیش نہیں کر رہا، تمہاری ہی ویڈیو میں جہاں پر تم نے وہ صفحہ دکھایا ہے اسی سے سکرین شاٹ میں یہاں پر بھی لگا رہا ہوں، اور پھر تمہیں للکارتا ہوں اور تم سے پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ تم بھی اسی طرح ان الفاظ کو فواتح الرحمود سے مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ آئیے یہ الفاظ دیکھتے ہیں۔ فواتح الرحمود کا جو انہوں نے صفحہ پیش کیا ہے وہ ہے صفحہ نمبر 273۔ لکھتے ہیں وَكَثْرَةُ الْأَشْخَاصِ لَا تَسْتَلْزِمُ كَثْرَةَ الْعَدُولِ وَالْمُجْتَهِدِينَ۔ اس کے آگے شرح میں لکھا ہوا ہے قائل امامت معاویہ لم یکونوا مجتہدین۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت کے قائلین مجتہد نہیں تھے۔ اب بتا تو مانتا ہے یہ بات یا نہیں مانتا، تیرے ضمیر پر چھوڑتا ہوں۔ آگے اسی کے ہے اللہم الا نادرا، شاید گننے چننے کوئی ایک ہوں بس۔ اب میں تجھ سے پوچھتا ہوں، اپنے ضمیر سے بتا مجھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت کے قائلین غیر مجتہد تھے؟ کیا یہ تو فواتح الرحمود والوں کی اس بات سے متفق ہے یا نہیں ہے؟ رہی بات ان کو بحر العلوم کہنا، تو ان کا لقب ہے بحر العلوم، کسی کا بحر العلوم لقب ہو جانا یہ اس چیز کو مستلزم نہیں ہے کہ اس کی ہر بات صحیح ہوگی، بات دلائل سے مانی جائے گی، کسی کی بھی ہو۔ یہ میں تمہیں بار بار سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر تو نے اس پر بھی آئیں بائیں تائیں شائیں کرنی ہے نا، لوگوں کو وغرانے کی کوشش کرنی ہے، تو مجھے یہ بتا دے تو ان کی اس بات سے متفق ہے کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت کے قائلین سب غیر مجتہدین تھے؟ تو اس بات کو مانتا ہے؟ اگر نہیں مانتا تو پھر ہمارے اوپر کیوں ٹھوس رہا ہے، ہمارے اوپر یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جی ہم ضروری مانیں؟ رہی بات اصول جو انہوں نے اصول فقہ بیان کیے ہوئے ہیں وہ ان میں بحر بھی ہیں، اور ان کو بحر العلوم بھی اسی لیے بولا جاتا ہے۔ رہی بات ان کا یہ کہنا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت کے قائل کوئی مجتہد نہیں تھے، اس کو نہ تم مانتے ہو نہ ہم مانتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں تم سے، کیا تم اس چیز کو مانتے ہو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت کے قائل کوئی مجتہد نہیں تھا؟ یہ تمہارے ضمیر پر چھوڑتا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے تمہارے اندر ضمیر تو مر چکا ہے، اسی لیے شرم تم کو مگر آتی نہیں۔ پھر 30 منٹ 27 سیکنڈ پر کہتا ہے
یہ تو ہماری ابتدا ہے، ورنہ اگر ہم تواتر علماء سے ثابت کریں گے ہمیں تو بہت وقت درکار ہے۔ ورنہ ہم تواتر اپنے علماء سے ثابت کریں گے تو ہمیں تو بہت وقت درکار ہے۔ او بھائی کوئی 2 روایات ہی پیش کر دو، تو میں چیلنج کیا ہوا ہے صرف 2 روایات ہی پیش کر دو۔ جاہلو، کب کا چیلنج دیا ہوا ہے؟ ابھی تک بھی تمہیں وقت درکار ہے، 1 مہینہ ہونے کو ہے، آئیں بائیں تائیں شائیں ٹائیں ٹوں کر رہے ہو، ابھی بھی وقت مانگ رہے ہو، آگے کتنا وقت تمہیں چاہیے؟ اب تمہارے لیے وقت ہوا ختم۔ میری طرف سے تمہیں مناظرہ کا ہے چیلنج۔ اس کلپ میں کہہ رہا ہوں، میری طرف سے جمل جلالی اینڈ ذریت کو محمد عرفان تونسوی کی طرف سے مناظرہ کا ہے چیلنج۔ اب سامنے آؤ، کتنا تمہیں وقت چاہیے؟ 1 مہینہ ہو گیا تم ٹائیں بائیں ٹائیں شائیں کر رہے ہو، اگر مگر ڈگر ادھر ادھر بھاگ رہے ہو، ابھی بھی تمہیں وقت چاہیے۔ کتنا وقت تمہیں چاہیے؟ اب تمہیں کوئی وقت نہیں ملنے والا، اب تم سامنے آؤ، مناظرہ کرو۔ میں تمہیں مناظرہ کا چیلنج دے رہا ہوں۔ اگلا کلپ جو تمہارا آئے، چیلنج مناظرہ کو قبول کر کے مناظرہ کی شرائط، وقت اور جگہ کی تعیین کا کلپ ہو۔ اس سے زیادہ وقت تمہیں نہیں ملنے والا۔ مہینہ ہو گیا، تم نے تماشا بنایا ہوا ہے، کوئی بات، کوئی روایت، کوئی سچی بات کچھ بھی نہیں کی تم نے، اور اوپر سے پھر مانگ رہے ہو کہ تمہیں مزید وقت چاہیے۔ کوئی وقت نہیں ملنے والا، تمہیں مناظرہ کا چیلنج ہے۔ اگلے کلپ میں مناظرہ کا وقت، مناظرہ کی شرائط اور مناظرہ کی جگہ معین ہوگی۔ تمہیں یہ مناظرہ کا چیلنج دیا جا رہا ہے۔ مناظرہ کا چیلنج قبول کرو اور سامنے آؤ، اور پھر آگے 30 منٹ 40 سیکنڈ پر جا کر تہذیب التہذیب کے حوالے سے کہتا ہے کہ جی جو بہت زیادہ نام لیتے ہیں تہذیب التہذیب کا، اس میں انہوں نے یزید کے ظلم کی داستانیں بیان کی ہوئی ہیں۔ لیکن آج صرف جن کتابوں کے اس نے نام لیا تھا بس وہی کتابیں دکھاتے ہیں۔ یہی علامہ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ تہذیب التہذیب کے اندر یزید کے ظلم و ستم کی ایک داستان بیان کرتے ہیں۔ یار کچھ تو علم کا لحاظ رکھ لے یار، جو سن رہے ہیں ان کو میں بتاتا چلوں، تہذیب التہذیب ایک تاریخ اور ترجمہ کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور یہی تہذیب التہذیب والے لسان المیزان اپنی دوسری کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ یزید کو رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے تھے۔ اب بتاؤ، اس کو اتنا نہیں پتا کہ وہ مورخ ہیں، انہوں نے ضعیف روایتیں بھی لکھنی ہیں، موضوع بھی لکھنی ہے، انہوں نے صحیح بھی لکھنی ہے، انہوں نے لکھنی ہے۔ تہذیب التہذیب جو اسی چیز کی کتاب ہے۔ اب اگر تہذیب التہذیب کی بات کو تو سامنے رکھ کر یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے جی تہذیب التہذیب والے نے یہ چیزیں ذکر کی ہوئی ہیں، ہم تب مانیں گے جب تو تہذیب التہذیب کی روایت پر تحقیق کر کے پیش کرے گا۔ ہاں میں نے سند چیک کی ہے، میں نے راوی دیکھے ہیں، سارے راوی بالکل اس کے جو ہے نا ثقہ ہیں، اب یہ روایت ہو گئی صحیح، اب مانو، تب مانیں گے، تمہاری تحقیق ہے۔ یہ ہوتا ہے طریقہ کسی کے خلاف دلیل پیش کرنے کا۔ ایسے تو تاریخ کی کتابوں میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے، تہذیب التہذیب بھی ایک تاریخ و ترجمہ کی کتاب ہے، اس میں بھی اگر لکھا ہوا ہے تو اسی صاحب تاریخ تہذیب کی دوسری کتاب لسان المیزان میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے تھے۔ ہم تو اس روایت کو بھی اندھا دھند نہیں مانتے، اس کی سند دیکھتے ہیں، سند کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ یہ اس درجہ کو روایت پہنچتی ہے، تب ہم کہتے ہیں کہ ہاں اس کو ہم یا حسن لغیری ہی یا حسن لذاتی ہی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے تحقیق کا طریقہ۔ ایسے تیری طرح ہوا میں ٹٹو نہیں چھوڑے جاتے جس طرح تیری عادت ہے، لہذا کچھ شرم کر۔ لیکن تجھے شرم تو نہیں آئے گی، لیکن تجھے چیلنج بھی ہو چکا ہے میری طرف سے مناظرہ کا۔ اب مناظرہ ہوگا، اب وقت متعین کرو، جگہ متعین کرو اور شرائط پیش کرو اور سامنے آؤ، تمہیں پتہ چلے دلائل کیسے پیش کیے جاتے ہیں۔ ذرا اس کی بکواس آپ سن لیجئے۔ ملا فضل یزیدی کو ہمارا بھی چیلنج ہے، ایک تو پچھلا دعویٰ بھی قرض ہے، اس کو بھی ثابت نہ کر سکا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو جہاد نہیں کہہ سکتے، فتنہ کہا جاتا ہے۔ بتائے کہ کس کس نے فتنہ کہا اور جہاد کی نفی کی۔ ذرا برابر بھی جو تجھے شرم نہیں آتی، اتنا کوئی کمینہ اور غلیظ انسان میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے پھر کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، ایسا کوئی گھٹیا ترین انسان آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ اس کو اس کے گھر سے اب حوالہ دیا جا چکا ہے کہ تیری تنظیم المدارس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل وہ فتنہ، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یہ بھی فتنہ، ان تمام حضرات کی شہادتیں بھی فتنہ تم نے گھر میں لکھا ہوا ہے۔
اور ہمارے الفاظ ان کی شہادات کی طرف تھے ہی نہیں. ہمارے الفاظ یہ تھے ایسی لڑائیوں کو فقہ، تفسیر، حدیث کی کتابوں میں تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن ان بے غیرتوں نے وہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل اور کردار کی طرف نسبت کی اپنی طرف سے. اس کو کھلا چیلنج پہلے بھی دے چکا ہوں. اب چیلنج یہ ہے کہ جب تم مناظرہ کرنے کے لیے سامنے آنا نا، تو ان الفاظ کو بھی یاد کر کے آنا اور ثابت کرنا تیرے اوپر ضروری ہوگا، کیونکہ مناظرہ میں میں تجھ سے